عمران خان بس 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 اسرار خان اسرار خان سلام کو گواہ سلام کو گواہ سلام کو گواہ بس 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 پیچھے ہو جاؤ یار پیچھے ہو جاؤ پیچھے ہو جاؤ صحیح ہے حالات خراب کریں گے مسئلہ بنے یہاں پہ 26 نمبر چنگی پہ ہمارے ساتھ عمران خان صاحب کی دونوں بہنیں یہاں پہ موجود ہیں. میڈم آپ لوگ آج اڈیالہ جیل نہیں پہنچے, یہاں پہ راستے میں روک گئے. سہیل افریدی صاحب بھی یہاں پہ ہیں, ان کے ساتھ دیگر اراکین اسمبلی ہے, ممبران ہیں, ورکر ہیں. کیا وجہ ہے یہاں پہ روکنے کی؟ جانے کے لیے آئے تھے اڈیالہ. انہوں نے جب ہم یہاں پہنچے تو گاڑیوں سے ہمارا راستہ روک لیا اور ہمیں یہاں پولیس کھڑی ہوگی. آپ نے دیکھا لاٹھیاں لے کے پولیس کھڑی ہے. اوپر آپ نے دیکھا کہ ڈرون اڑ رہے ہیں, جیسے کوئی دہشت گرد ادھر آئے ہیں. ڈرون پھر رہے ہیں, ہیلی کاپٹر چل رہے ہیں. تو یہ ایسے ہمیں سمجھ رہے ہیں کہ ہم کوئی یہاں غیر ملک کے دہشت گرد ہیں. ہم اپنے ہی ملک میں آ رہے تھے, عمران خان کی ملاقات کا دن تھا, ادھر جا رہے تھے. انہوں نے یہاں سب کو روکا ہوئے, آپ سب دیکھ سکتے ہیں. سڑکیں بند کر دی, موٹر وے بند کر دی. میں خوش ہوں کہ انہوں نے خود ہی راستے بند کر دیے. ہم تو کہتے تھے کب سے سہیل افریدی کو کہ راستے بند کریں, لیکن ہم خوش ہیں انہوں نے خود ہی راستے بند کر دیے پاکستان. تو میڈم عید آنے والی ہے اور خان صاحب سے ملاقات کا آج میرے خیال سے آخری موقع تھا. ہم نے دیکھا ان کو 1000 دن سے زیادہ ہو گئے, نہ فیملی کو ملنے دے رہے ہیں, نہ سیاسی رفقا کو, نہ وکلا کو. کم سے کم یہ فیملی کی اجازت تو ملنی چاہیے تھی, یہ نہیں ملتی. اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ یہ مجرم لوگ ہیں, ہر کام غیر قانونی غیر آئینی کرتے ہیں. ان کو دیکھیں, ان کو کوئی اللہ کا بھی ڈر نہیں ہے. سائفر میں اتنے جھوٹے ثابت ہوئے کہ میں سوچتی ہوں انہیں تھوڑی سی اخلاقیات ہوتی. کل یہ سارے ہاتھ جوڑ کے عمران خان سے معافی مانگتے کہ ہم نے کتنے جھوٹ بولے. ان پہ آرٹیکل 6 لگنا چاہیے. انہوں نے اتنا جھوٹا الزام لگا کے پاکستان کا سب سے مہنگا کیس چلوایا, جو یہ ہار گئے. آج جو اس میں شامل تھے, چاہے عسکری لوگ ہیں, دوسرے لوگ ہیں, ان سب کے اوپر ان کو سزائیں ہونی چاہیے. یہ پاکستان کے مجرم ہیں, عمران خان کے مجرم ہیں. انہوں نے بہت بڑا جرم کیا, ایک جھوٹ بول کے, اور آج اللہ نے ثابت کر دیا عمران خان کو سرخرو کیا. تھوڑی سی بھی حیا شرم ہوتی تو یہ آج معافی مانگتے عمران خان سے. ہمارا نام ملنا بھی جرم ہے اور عید کے لیے کچھ نہیں ہے. یہ لوگوں کو یہ عمران خان کے خوف میں جن کو یہ ہے کہ عمران خان سے ملاقات ہوگی, ایک لفظ باہر آ گیا تو ان کی زندگیاں تباہ ہو جائیں گی. لیکن انشاءاللہ بڑی جلدی عمران خان رہا ہوئیں گے. یہ ان کے پاؤں پکڑیں گے, ان کو معافی مانگیں گے, جیل سے نکالیں گے, اور پھر ان کا عدالتیں بحال ہوئیں گی اور ان کا حساب ہوئے گا. میڈم آج دھرنا ادھر ہی جاری رہے گا یہی, کیونکہ یہاں سے آگے جانے نہیں دے رہے تو جاری کیا. ہمیں تو یہاں روکا ہوا انہوں نے خود دھرنا بنا دیا ہمارا. ہم تو دیکھیں اڈیالہ جا رہے تھے, ہماری ملاقات کا دن تھا, لیکن آپ کو پتہ ہے کہ یہ خوفزدہ حکومت ہے, غیر قانونی حکومت ہے. یہ زبردستی بیٹھے ہیں, ہار رہے تھے, کرسیاں تو لے لی ہیں, لیکن ان میں نہ اخلاقی قوت ہے نہ دینی قوت ہے. ان کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے. تو انہوں نے ہمیں یہاں روک لیا. ہم یہاں بیٹھے رہیں گے, دیکھتے ہیں آگے کیا کرتے ہیں, جو بھی کریں گے اس کا مقابلہ کریں گے. شکریہ. 26 نمبر چنگی سے اس ٹائم یہ مناظر آپ لوگ براہ راست دیکھ رہے ہیں. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل افریدی کے ہمراہ یہاں پہ دیگر اراکین اسمبلی اور جن میں پارلیمنٹرین ایم این ایز, سینیٹر یہاں پہ موجود تھے. کارکنان کی بڑی تعداد جو ہے وہ یہاں پہ 26 نمبر پہ اس ٹائم موجود ہے. یہ مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں. پیچھے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل افریدی کا قافلہ جو ہے وہ یہاں پہ روکا ہوا ہے. دیکھنا یہ ہوگا کہ ان کو آگے جانے کی اجازت ملتی ہے یا نہیں, لیکن اب تک
26 नंबर चुंगी पे सरबराह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब की बहनें और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी अपने कैबिनेट के हमरा यहाँ पे मौजूद है। अब ये गाड़ी आप देख सकते हैं वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की गाड़ी है और वो इस टाइम अपनी गाड़ी के अंदर मौजूद है। आगे आपको दिखाते हैं कि कितनी बड़ी तादाद में यहाँ पे जो कारकुनान है वो पहुँचे हैं। छब्बीस नंबर चुंगी पे हमारे साथ सूबाई वजीर शफी जान साहब मौजूद हैं। सर, वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा को यहाँ पे रोका गया है। इमरान खान साहब की बहनें यहाँ पे मौजूद हैं, आपके साथ MPs हैं, मिनिस्टर हैं, MNAs हैं। सर क्या कहेंगे? एक वजीर आला के पिछले मंगल को CM अफरीदी साहब ने कहा था कि अगर एक हफ्ते के दौरान खान साहब की मुलाकात नहीं हुई, उनको शिफ्ट नहीं किया गया अल शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल अपनी ज़ाती डॉक्टर के हमरा, तो हमारा जो रद्द अमल होगा वो बड़ा सख्त होगा। तो आज मंगल के दिन अफरीदी साहब जो हैं वो खैबर पख्तूनख्वा से अपने इलेक्टेड मेंबर्स के साथ अडियाला जा रहे थे। अपने उनकी बहनी भी मौजूद थी और इमरान खान साहब से ज़ाहिर यकजहती कर रहे थे। तो जैसे ही हम यहाँ पे पहुंचे हैं तो इन्होंने रोड्स बंद कर दिए हैं, ट्रक्स खड़े कर दिए हैं। और अभी एक और चीज़ ये कि GT रोड से भी जितने रास्ते इस्लामाबाद को लगते हैं वो भी बंद कर दिए गए हैं। चक्री को रोड को बंद कर दिया गया है और फिर अडियाला के इर्द गिर्द अतराफ को भी बंद कर दिया गया है। तो ये जो एक अजीब सी कशमकश इस वक्त फेडरल गवर्नमेंट जिसमें मुब्तला है, ये क्या समझते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा पे कभी ये गैस बंद करेंगे, कभी ये हमारी इंडस्ट्रीज और CNG को गैस नहीं देंगे, कभी ये गंदम की तरसील बंद कर देते हैं और आज रास्ते बंद कर दिए। क्या खैबर पख्तूनख्वा के लोग इस्लामाबाद नहीं जा सकते? ये क्या पैगाम दे रहे हैं? तो इस रोड इन्होंने बंद किए हुए हैं। हमारे तमाम इलेक्टेड मेंबर्स यहाँ पे मौजूद है, CM अफरीदी साहब भी मौजूद है, इमरान खान साहब की बहनें भी यहाँ पे मौजूद है। सर, खैबर पख्तूनख्वा के साथ इतना इम्तियाजी सलूक क्यों रखा जाता है? यही तो हम सवाल कर रहे हैं कि हम इतने गए गुजरे हैं कि हमारे साथ जो रवैया इख्तियार किया जा रहा है, ये क्या पैगाम दे रहे हैं? ये किस तरफ चीजों को लेके जाना चाहते हैं? आपने कल देखा होगा कि गवर्नर साहब थे, CM साहब थे, अपोजिशन लीडर वहाँ पे मौजूद थे। उन्होंने गैस की जो बंदिश है उस पर बात की, जो गंदम की तरसील है उस पर बात की और आज इन्होंने रास्ता बंद कर दिया। सर, अगर कैसा क्या गैर आईनी गैर कानूनी काम करने जा रहे हैं? हम तो वहाँ पे जा रहे हैं अपने लीडर इमरान खान साहब से ज़ाहिर यकजहती, जिसको बुनियादी हक नहीं मिल रहा, जिसका इलाज नहीं हो रहा, जिसकी मुलाकात नहीं हो रही, 200 दिन से वो आइसोलेशन में है, केसेस नहीं लगाए जा रहे, तमाम सारी चीजों को सामने रख के हम तो सिर्फ ज़ाहिर यकजहती के लिए जा रहे हैं। सब निहत्ते लोग हैं, सब निहत्ते हमारे कारकुनान हैं, हमारे इलेक्टेड मेंबर्स हैं। तो पता नहीं इनको क्या शौक है रोजाना एक नया तमाशा खड़ा करने का। तो सर, ये पैगाम क्या दे रहे हैं? कभी हेलीकॉप्टर ऊपर से फिर आ रहे हैं, कभी ड्रोन्स लेके आ रहे हैं, कभी शेलिंग वाले गन्स आ रहे हैं, कभी वाटर कैनन आ रहा है। ये क्या किस चीज का खौफ है इतना इमरान खान को और सुहेल अफरीदी? सर, अगर आज आप लोगों की कोई बातचीत नहीं होती या आप लोगों को आगे जाने की इजाजत नहीं मिलती तो अगला लाएअमल क्या होगा फिर? हम तो यहाँ पे मौजूद हैं, हमने यहाँ से तब तक वापस नहीं मुड़ना जब तक रास्ते नहीं खोलते। लोग आ रहे हैं, लोग ज्वाइन कर रहे हैं, लोगों को आना भी चाहिए, आए इधर ज्वाइन करें हमें, हम तो बैठे हुए हैं। तो 26 नवंबर पे आप देख रहे हैं कि पूरे रोड दोनों अतराफ से बंद है इस वक्त। शुक्रिया सर। हमारे साथ 26 नंबर चुंगी पे एडवोकेट अली जमान साहब मौजूद है। सर, पिंडी इस्लामाबाद को आज खुद बंद कर दिया है, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? दूसरा वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अपने कैबिनेट के हमरा यहाँ पे, उनके साथ मिनिस्टर थे, दीगर अरकान असम्बली थे, उनको रोक दिया यहाँ पे, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मुलाकात का दिन था बहनों का और वकीलों का, जिसमें मेरा नाम भी था। हम अडियाला पहुंच गए लेकिन उधर भी कर्फ्यू लगाई थी। अपने मुल्क में ऐसा लग रहा था जैसे हम कश्मीर आए, वो भी मकबूजा कश्मीर। और ये तो आईनी खिलाफ वर्जी है, क्योंकि फ्रीडम ऑफ मूवमेंट आइन में बयान किया गया, लेकिन पता नहीं इन लोगों को होश कब आएगा, इनको कब समझ आएगी कि ये मुल्क ऐसे नहीं चलेगा। बराए मेहरबानी आप CM साहब को जाने दें, वो 4.5 करोड़ अवाम के मुंतखब करदा वज़ीर आला है। फॉर्म 47 से भी नहीं आए, फॉर्म 45 से आए। तो इंशाल्लाह हम पूरी उम्मीद है, हम बैठे, हम तो भी अडियाला से इधर पहुंच गए। सर, अगर अभी यहाँ पे आगे जाने की आप लोगों को इजाजत नहीं मिलती, कोई मामला तय नहीं होते, तो फिर अगला लाएअमल क्या होगा? यहीं पे एहतिजाजी धरना जारी रहेगा या फिर आप लोग वापस घरों को जाएंगे? कोई बातचीत हुई है इस हवाले से? देखिए जी, मैं अभी पहुंचा हूँ अडियाले से, आपको भी बताया, लीडरशिप से मिलके लीडरशिप जो भी लाएअमल देगी हम तैयार हैं। शुक्रिया सर। सूबाई मिनिस्टर हैं MP रियाज खान साहब यहाँ पे हमारे साथ मौजूद हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के काफिले के हमरा, इनको भी यहाँ पे रोका है। सर, क्या कहेंगे वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को, खान साहब की बहनों को?
آج ملاقات کا دن تھا. اسلام آباد ہائی کورٹ کے آرڈر ہیں ان کے کہ خان صاحب سے ملاقات کرے گی منگل کے دن فیملی. ملاقات کی اجازت نہیں مل رہی. سر کیا کہیں گے؟ نہ سیاسی رفقا کو ملنے دیا جا رہا ہے, نہ فیملی کو ملنے دیا جا رہا ہے, نہ عمران خان صاحب کے وکلاء کو ملنے دیا جا رہا ہے, نہ ان سے وکالت نامے سائن کرا رہے ہیں. کیا چل رہا ہے؟ کب تک یہ سسٹم چلے گا اور آپ کیا کہہ رہے ہیں اس حوالے سے؟ اس طرح ہے کہ اس ملک میں کوئی آئین اور قانون نام کی کوئی چیز تو ہے نہیں. عدالتوں کا جو ہے وہ حلیہ بگاڑ رکھا ہے. عدالتوں کے احکامات نہیں مانے جا رہے ہیں. ایک صوبے کے چیف ایگزیکٹو کو 4.5 کروڑ عوام کا نمائندہ ہے. خان صاحب کی بہنیں یہاں پر ہیں, ہمارے ایم پی ایس پوری کابینہ یہاں پر ہیں, اور ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ کو فیڈرل میں یہاں پر اسلام آباد میں روکا رکھ دیا ہے, اور خان صاحب سے ملاقات کی اجازت نہیں دی جا رہی ہے. تو میں تو یہی سمجھ رہا ہوں کہ آخر یہ کیا پیغام دینا چاہ رہے ہیں اس پورے صوبے کے لوگوں کو, اس ملک کے اس عظیم لیڈر کو جس کے کروڑوں چاہنے والے ہیں اس ملک میں. آج اگر آپ دیکھیں کسی بھی مہذب معاشرے میں, کسی بھی مہذب دنیا میں, کسی بھی انسانوں کے معاشرے میں اس طرح کا رویہ اور اس طرح کا سلوک روا رکھا جاتا ہے کسی کے ساتھ. یہ کوئی ایک دفعہ نہیں ہے. بار بار سی ایم صاحب جو ہیں عدالتی احکامات کے بنا پر یہاں پر آتے ہیں اپنے قائد لیڈر عمران خان صاحب سے ملنے, لیکن اس کو اجازت نہیں دی جا رہی. ہمارا مطالبہ آخر کیا ہے؟ ہم مانگ کیا رہے ہیں؟ یہ بھی ذرا یہ لوگ سوچیں. ہم تو مانگ یہی رہے ہیں کہ ان کو جو ہے ایک انسانی بنیادی حق ہے انسان کا کہ اس کے ہاسپٹل میں جو ہے علاج کیا جائے, ان کی بہنوں کی موجودگی میں کیا جائے, اور ان کے مرضی کے ڈاکٹر سے کیا جائے. یہی ہمارا مطالبہ. سر آپ کے مطالبات جائز ہیں, آپ جو مطالبات کر رہے ہیں وہ آئین اور قانون کے مطابق آپ لوگوں کا حق ہے, لیکن نہیں مل رہا ہے آپ لوگوں کو. نہ ملاقاتیں ہو رہی ہیں, نہ خان صاحب کے کیسز لگ رہے ہیں, نہ کچھ. آپ کے ہزاروں کارکنان جیل میں ہیں, سینئر لیڈرشپ آج جیل میں بیٹھی ہے, یاسمین راشد ہے, اعجاز چودھری. سر تو اس مشکلات سے آپ لوگ کس طرح باہر نکلیں گے؟ مفاہمت ہم نے دیکھ لی, مزاحمت ہم نے دیکھ لی, کوئی کسی طرح سے معاملات ٹھیک نہیں ہو رہے. آپ کے خیال میں کیا حل ہے اس کا؟ اس طرح ہے, یہ تو ایک تحریک ہے حقیقی آزادی کی, یہ عمران خان نے اس کو بنیاد رکھی ہے. ایک ہمارا پاکستان 47 میں آزاد ہوا تھا, پارٹیشن ہوئی تھی, اور آج اس ملک میں 26 کروڑ لوگوں کا مقدمہ جو خان صاحب لڑ رہے ہیں. خان صاحب کی اپنی ذاتی کوئی جنگ نہیں ہے. ہماری ذاتی کوئی جنگ کسی کے ساتھ کیوں ہے؟ اس ملک میں 24 کروڑ لوگوں کا, آپ خود سوچیں کہ ووٹ بندہ کسی اور کو ڈالتا ہے اور وزیر اعظم کوئی اور بنتا ہے. 17 سیٹوں پہ یہاں پر ناجائز طریقے سے یہاں پر اس کے ہینڈلرز نے آ کے اس ملک پہ مسلط کیا ہے, اس ملک کی اکانومی کا بیڑا غرق کر دیا ہے. اربوں روپے کے یہ جہاز پنجاب میں خرید رہے ہیں, اور یہاں پر جو ہے 5300 ارب روپے کی کرپشن جو IMF کی رپورٹڈ ہے, جو ان رپورٹڈ ہیں وہ الگ ہیں, جو رپورٹڈ ہیں یہ کرپشن کر رہے ہیں. اس ملک کی اکانومی کو دبوچ کے جا رہے ہیں. آج پیٹرولیم مصنوعات کو آپ دیکھیں, بجلی کے حال کو آپ دیکھیں, گیس کو آپ دیکھیں, اس ملک کو کدھر لے کے جا رہے ہیں؟ سر وہ ایک بیانیہ تھا خان صاحب نے پریڈ گراؤنڈ میں کہا تھا سائفر کے حوالے سے, اور پرسوں اور رات کو ہم نے دیکھا امریکن ایک جریدہ ہے ڈراپ سائٹ, اس نے اس کو باقاعدہ اس کی ویریفیکیشن کرائی, تصدیق کرائی, اور جو اس میں لکھے گئے تھے نکات وہ لکھے ہیں اس نے واضح طور پہ. اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے سائفر کے حوالے سے؟ خان صاحب نے جس رجیم چینج آپریشن جو ہوا تھا اپریل کو, اس ملک میں جو اس ملک کا جو بنیادی نقصان کیا ہے, نہ خان صاحب کا نقصان نہیں ہوا, اس ملک کے عوام کا نقصان ہوا ہے, پاکستان کا نقصان ہوا ہے. کیونکہ خان صاحب آزادی اور خود مختاری کی بات کرتے ہیں, اس ملک میں رول آف لا کی بات کرتے ہیں, آئین اور قانون کی بالادستی کی بات کرتے ہیں, لیکن یہ دوسروں کے اشاروں پہ چل رہے ہیں. آج ان لوگوں نے, آپ دیکھیں, یہ اتنے ڈرپوک ہیں, ان لوگوں نے عمران خان کے نام پہ پابندی لگائی ہے, ان لوگوں نے عمران خان کے تصویر پہ پابندی لگائی ہے, لیکن اللہ تعالیٰ الحق ہے, اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے دلوں میں بسا ہے, پاکستانیوں کے دلوں میں بسا ہے, اوورسیز پاکستانیوں کے دلوں میں بسا ہے. اور یہ اپنی لاکھ یہ جبر کرے, فستائیت کرے, ظلم کرے, یہ یزیدیت جتنی بھی یہ کر رہے ہیں, لیکن ہمارا یقین اس بات پہ کہ ظلم جتنا بڑھ جاتا ہے آخر مٹ ہی جاتا ہے, اور انشاءاللہ اس کا یہ ظلم انشاءاللہ یہ ختم ہوگا, اور رول آف لا اور عمران خان کے سائے میں انشاءاللہ تعالیٰ اس ملک میں حق کی آزادی. تھینک یو سو مچ سر.